اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 38 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ جو ينفقون اموالہم رئاء الناس، اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ایک گھنٹہ لیٹ ہوگی نا میڈیسن، آج ایک گھنٹہ لیٹ۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب اللہ دوسری بات بتا رہے ہیں۔ بخیل تو وہ ہے جو مال خرچ ہی نہیں کرتا، لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو مال خرچ کر رہا ہے لیکن مقصد ہے لوگوں کو دکھانا، ناموری کمانا۔ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ حصول اجر کے لیے خرچ نہیں کر رہا، نام و نمود کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، حشر کے دن، جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ ایک سخی لایا جائے گا، ایک عالم اور ایک شہید۔ ہم سب سخی پر فوکس کریں گے اس وقت۔ تو سخی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب نعمتیں دکھائیں گے جو عطا کی، اور پوچھیں گے کیا یہ سب نعمتیں میں نے تجھے دیں؟ جو کہے گا جی اللہ کریم آپ نے مجھے یہ سب نعمتیں دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے پھر تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ جی ساری زندگی میں آپ کی راہ میں سخاوت کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے سخاوت کی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تجھے سخی کہہ لیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اسے اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک۔ تو اخلاص نیت کے بغیر کیا گیا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا تو دیکھو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ کون ہے شیطان؟ کیسے شیطان کو ساتھی بنایا؟ یعنی جو بھی صدقات کیے، جو کام کیے وہ دنیا دکھاوے کے لیے، نام بری کے لیے کیے، تو اللہ کو اور رسول کو اپنا ساتھی نہیں بنایا نا، شیطان کے کہنے پر کان دھرے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسے ساتھی بنایا، وہ بدترین ساتھی ہے، اس نے غلط مشورے دیے، نام بری کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی، دل کے اندر شہرت اور نام و نمود کا لالچ پیدا کیا، تباہی حاصل ہوئی۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان سے۔ دل میں بعض اوقات خیال آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ بڑا کام کر لیا، میں نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا فلاں کا، میں نے تو آج بڑی عبادت کر لی، آج تو میں نے بڑا قرآن پڑھ لیا۔ انسان ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ فوراً استغفار کریں، اللہ کی پناہ پکڑیں، اور ریاکاری اور منافقت سے تو خصوصیت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وماذا، اور کیا، علیہم ہے ان کو، لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ والیوم الآخری، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیا بگڑتا ان کا؟ وماذا علیہم، کیا تکلیف پیش آتی انہیں، کیا بگڑتا ان کا اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر دل سے ایمان لے آتے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے، یعنی کہ صدقات تو کر رہے تھے لیکن دکھاوے کے لیے۔ اس کی سب سے بدترین مثال جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ فتح بدر کے بعد بظاہر ایمان لے آیا مگر دکھاوے کا منافق تھا، ہمیشہ صدقات کرتا رہا، بڑی بڑی رقمیں دیتا رہا، مگر اس لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا سخی بندہ ہے وغیرہ، اور اس کی منافقت کو اللہ نے خود جو ہے بیان کیا کہ یہ منافق ہے اور یہ جہنمی۔ تو آپ دیکھیے کہ فزیکل ایفرٹ بھی اس نے کیا، احد سے لے کر تبوک تک ہر غزوے میں ساتھ گیا، اور پیسہ بھی خرچ کرتا رہا، مالدار تھا تو پیسہ بھی خرچ کرتا رہا، لیکن سب ضائع ہوا، منافقت کے لیے تھا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں انہیں کیا تکلیف ہوتی، کیا بگڑتا اگر جو کام کر ہی رہے تھے، کام تو کر رہے ہیں نا، تو کام کر ہی رہے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور رزق جو خرچ کر رہے تھے
وہ اللہ کی رضا کے لیے انفاق کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ نے خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ کون کس مقصد کے لیے صدقات کر رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ کون کس بات کے لیے پیسہ لگا رہا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا نیتیں خالص کر کے کام کرنا چاہیے، اور نیت خالص کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، وہی کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہوگی یضاعفها، اسے دگنا کر دے گا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنی طرف سے بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ اس کا بڑھا کر اجر عطا کرے گا، اور اپنی طرف سے بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کم از کم، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر بڑھتا جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے خصوصی اجر بھی دوں گا۔ فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب جئنا، ہم لے کر آئیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت حشر کے دن جب ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت کا نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب پر گواہ بنائے جائیں گے، وہ سارے نبیوں کے لیے گواہ ہوں گے۔ یعنی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام لائے جائیں گے تو امتیں انکار کر دیں گی ان کی تبلیغ کا، وہ کہیں گی نہیں، انہوں نے ہمیں آپ کا پیغام نہیں دیا اللہ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اس دن سب ثابت ہو جائے گا کس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیسے فیس کریں گے اس دن مقدمے کو سب۔ یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا، جب چاہیں گے کافر، وعصوا الرسول، اور رسول کے نافرمان، لو تسوی بہم الارض، کہ زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کفار اور رسول کے نافرمان یہ چاہیں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا زمین پھٹے میں دھس جاؤں، شرمندگی کی انتہا۔ تو قیامت کے دن یہی چاہیں گے گستاخ اور نافرمان اور کافر اور مشرک۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے وہ ایک بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ سب کچھ تو نامہ عمل میں لکھا ہوگا، اور اللہ تو سب جانتے ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ شراب جو ہے عربوں میں عام تھی، عام پیتے تھے، جیسے آج یورپ میں بیئر پینا عام ہے، تو گھروں میں شراب بنائی جاتی تھی، پی جاتی تھی۔ آج جیسے ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو چائے اور ڈرنکس جو ہیں، سافٹ ڈرنکس ایک دوسرے کو آفر کیے جاتے ہیں، اس وقت میں شراب آفر کی جاتی تھی، تو عام ڈرنک تھا شراب وہاں کا۔ تو اس وجہ سے ایک دم سے حرمت قرار نہیں دی گئی، گریجولی لوگوں میں فہم پیدا کیا گیا۔ تو پہلا حکم آپ نے بقرہ میں پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان دونوں میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو جو بہت متقی تھے صحابہ میں، انہوں نے تو تبھی چھوڑ دیا کہ اللہ نے کہا گناہ زیادہ ہے نفع کم ہے، تو انہوں نے تبھی شراب چھوڑ دی۔ اب یہ دوسرا حکم آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ نشے کی حالت میں تم نماز نہیں پڑھو گے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے تھوڑا بہت شراب پی رکھی تھی، نشے میں تھے، اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آیات کو گڑبڑا دیا، مکس ہو گئی آیتیں۔ تو بعد ازاں جب سمجھ آئی اس بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات عرض کی، تو اللہ نے اس پر حکم ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ کبھی بھی حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھیں گے جب تک یہ نہ پتہ چلنے لگے کہ منہ سے کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہی نہیں پتا تو کہ پڑھ کیا رہے ہیں تو نماز کا نفع نہیں ہوگا نا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جو رٹے مارے ہوئے ہیں کہ بس کھڑے ہیں دگڑ دگڑ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں پتا پڑھ کیا رہے ہیں تب تک کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔
ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو گے. جنابت کہتے ہیں جی غسل فرض ہو جانے کی حالت کو، جب میاں بیوی کے ریلیشن سے غسل فرض ہو، یا پھر ایسا ہو کہ احتلام ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، تو اس سے جو غسل فرض ہوتا ہے اسے جنابت کا غسل کہتے ہیں. اللہ عابری سبیلن، مگر یہ کہ تم رستہ عبور کرنے والے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تم نماز حالت جنابت میں نہیں پڑھو گے مگر یہ کہ مسجد میں کسی کام سے گزرو، کام سے آؤ. عابری سبیل سے مراد یہ نہیں کہ گزرنا جائز ہے، اس سے مراد یہ کہ کسی کام کے لیے آنا. اس پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں انصاری کو بلا کر لائیے. وہ گئے اور ان انصاری صحابی کو کہا، پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیے میں آ رہا ہوں. تو کچھ دیر جب بعد وہ بھاگے بھاگے آئے، تو جلدی جلدی آئے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا، آپ اتنی جلدی میں ایسے آئے ہیں بھاگ کر؟ تو انہوں نے کہا جی میں جنب تھا تو میں نے جلدی جلدی غسل کیا اور حاضر ہوا. تو آپ نے کہا آپ یوں ہی آ جاتے، میں نے آپ کو نماز کے لیے نہیں، ایک کام کے لیے بلایا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں ملے، اور تھوڑا سا ساتھ چلے اور پھر غائب ہو گئے، اور کچھ دیر بعد دوبارہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ جی میں جنب تھا. آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رک سکتے تھے، مومن کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتا. کہ یعنی نماز کی بات اور ہے، جنابت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ نہیں سکتے یا بیٹھ نہیں سکتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جو جنب شخص ہے وہ مسجد میں کسی کام سے گیا یا بیٹھ گیا تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا عہد نبوی میں ہم مسجد نبوی میں جا کر سو جاتے، اور ہم نوجوان لڑکے تھے، اور ہمیں احتلام ہو جاتا اور ہم سوئے رہتے، تو جب نماز کا وقت آتا تو ہم اٹھتے اور غسل کر کے نماز میں شامل ہو جاتے. تو عابری سبیل سے مراد ہے کہ کسی کام کے لیے آپ مسجد میں گئے ہوں یا نماز کے علاوہ ویسے ہی گئے ہوں اور آپ بیٹھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ نماز کے لیے جانا ہے تو پھر پاک ہو کر جانا ہے. حتیٰ تغتسلوا، جب تک تم غسل نہ کر لو. یعنی جنب تب پڑھے گا نماز جب وہ غسل کر لے گا. تو غسل کے لیے شرط ہے، ویسے کسی کام کے لیے آنے کے لیے جو ہے شرط نہیں ہے غسل. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، پیشاب یا پاخانہ، او لامستم النساء، یا عورتوں کو چھوا ہو. چھونے سے مراد لٹرل چھونا نہیں ہے، ٹچ کرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ فزیکل ریلیشن کیا ہو. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، یعنی غسل یا وضو فرض ہو جائے. اگر پیشاب پخانہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وضو فرض ہوا ہے، اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن ہوا ہے تو پھر غسل فرض ہوا ہے. تو اب غسل ادا کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، اور مریض ہیں یا مسافر ہیں. فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، یعنی ایک مسافر کو پانی نہ ملے یا مریض کو پانی کا استعمال منع ہو تو اس سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. فتیمموا، تو وہ تیمم کرے، سعیدن، مٹی کے ساتھ، طیبن، جو پاک ہو، تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ. یہ رخصت ہے جی ہمیشہ کے لیے. اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے یا پھر کوئی بیمار ہے، اور یہ بھی کہ پانی موجود ہے مگر استعمال پر قدرت نہیں ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ سردی تھی دسمبر اور جنوری میں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا کہ گیس چلی جاتی تھی رات میں، اور جو یہ الیکٹرک گیزر ہے وہ ہر گھر میں ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں تھے، تو گرم پانی ملنا مشکل تھا، خاص طور پر صبح کے اوقات میں. تو اتنے فریزنگ ٹمپریچر کے پانی سے نہانے کا مطلب تو بیمار ہونا ہے، تو لہٰذا پھر اس پہ غسل کرنا ہو یا وضو تو تیمم سے کام لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اور آپ کے ایک ساتھی جو تھے، ایک صحابی جو تھے، انہیں جنابت لاحق ہو گئی، ڈسچارج ہو گیا. تو انہوں نے بات کی ساتھیوں سے، یعنی کہ رات کو اٹھے فجر کے کچھ پہلے، تو ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس طرح میں جنب ہو گیا ہوں، تو پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اب کیا کروں، ٹھنڈ کا موسم تھا. تو ساتھیوں نے کہا غسل تو کرنا ہی پڑے گا، پانی موجود ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم ہے، پانی ہونے پر تو تیمم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، نتیجہ یہ ہوا نمونیا ہو گیا اور وہ وفات پا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری بات پتہ چلی تو آپ نے کہا تم لوگوں نے اسے قتل کیا. تو بات یہ ہے کہ پانی ہو مگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، پانی
کی کہ ہم اسے استعمال کر سکیں اس طرح کے مسائل میں، تو ان سب میں تیمم کیا جائے گا، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی۔ اچھا، اگر غسل ہی فرض ہوگا تو ایک ہی تیمم دونوں چیزوں کو کفایت کرے گا۔ تیمم ایک ہی طرح سے ہوگا، پاک مٹی پر ہاتھ مارے جائیں گے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا کر جھاڑا جائے گا، ان ہاتھوں کو چہرے پر اور دونوں بازوؤں پر ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کر کے کوہنیوں تک لا کر پہلے سیدھے اور پھر الٹے، یعنی پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ پر پھیر لیا جائے گا، اور تیمم مکمل ہے، بس اور کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہی تیمم غسل کا ہے، یہی تیمم وضو کا ہے، اور اس کے ساتھ آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں تب تک جب تک آپ کو پانی اگر نہیں ملا ہوا تو پانی مل جائے، یا اگر بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر رہے تو اس عذر سے نجات مل جائے، یا پھر اگر کوئی مسئلہ ہے جیسے گیس نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، بہت ٹھنڈ ہے، تو جب تک آپ کو گرم پانی نہیں مل جاتا، جیسے ہی گیس آئے گی تو پانی گرم کر کے نہانا یا گیزر چلا کر نہانا لازم ہو جائے گا، اور تیمم کی سہولت ختم ہو جائے گی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تو صرف چہرے اور بازو جو ہے ان کا مسح کیا جائے گا، باقی کوئی مسح نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بہت معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، یعنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، پھر بھی وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں، وہ یریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم رستے سے بھٹک جاؤ۔ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کتاب عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ خود بھی گمراہی خرید چکے ہیں اور تمہیں بھی بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ تیمم کا حکم آیا نا تو بڑا ان لوگوں نے شور مچایا یہود نے، کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے جی، ہمارے رب نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے اور ہم اسے دل سے قبول کرتے ہیں۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، کہ یعنی جو شکوک و شبہات یہ آئے دن پیدا کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں پیدا کرتے ہیں، کس لیے وسوسے ڈالتے ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تمہاری سرپرستی کے لیے کافی ہے، یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنا ولی مت بناؤ، سرپرست مت بناؤ، تمہارا رب کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ہی تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے مد مقابل اللہ کی مدد کافی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے پیروں پر جم کر کھڑے رہیں۔ من الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے بیٹھے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا حال یہ ہے کہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی کہ توریت میں تحریف کرتے ہیں، توریت کے جملے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہتے ہیں سنا ہے ہم نے اور نافرمانی کی ہے ہم نے، یعنی کہ عرب جملہ اصل میں ہے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، کہ میں راضی ہوں، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، سمینا و عصینا، زبان سے ایکچولی نہیں کہتے تھے، مطلب یہ کہ زبان سے تو سمینا و اطعنا نہیں کہتے تھے، مگر نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی نہیں ماننا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نافرمان ہے، انہوں نے تو توریت کو بھی قبول نہیں کیا، نافرمانی ان کی عادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے بھی کہتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تو باواز بلند کہتے سمینا، اور زیر لب کہتے اسوہینا، اور پھر آپس میں یہ ظالم جو ہیں باتیں کرتے، بحث تو نہیں، باتیں کرتے، ٹھٹھا اڑاتے، کہتے ویسے تو کہتے مجھ پر وہی آتی ہے، تو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور وسما غیر مسمعین، اور کہتے ہیں سنو تم اور نہ سنوائے جاؤ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کرتے، کچھ خطاب فرماتے، تشریف لاتے بات کرنے کے لیے، تو کھڑے ہو جاتے، عبداللہ بن ابی خاص طور پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا، جیسے آج آپ اردو میں نا چپ کرو چپ کرو، بات سنو دھیان سے، تو کہتا وسما وسما، اور زیر لب کہتا غیر مسمع، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں سے کہتا چپ کرو بات سنو، اور زیر لب کیا کہتا غیر مسمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتا ظالم، کہ تم سنوائے نہ جاؤ، لوگ تمہاری بات نہ سنیں۔ تو چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو باہر سے ایک یہودی گزرا، کہنے لگا یا رسول اللہ السلام علیک، اب السلام علیک کہتے تھے صاحب، اسے کہا السلام علیک، بظاہر ایسی شوقی جیسے جلدی میں کہہ دیا،
تو سلام علیک کا مطلب ہے تجھے موت آئے، عربی کا لفظ ہے۔ عائشہ کو غصہ آ گیا تو کہنے لگی تجھے موت آئے، تجھ پر بدبختی ہو، اس طرح ناراض ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم کیوں برا بلا کہہ رہی ہو؟ تو عائشہ کہنے لگی آپ نے سنا نہیں وہ آپ کو کہہ کر گیا یا رسول اللہ السلام علیک؟ تو آپ نے کہا میں نے وعلیک کہا نا، اس کی بد دعا مجھے نہیں لگے گی لیکن میرا وعلیک کہنا اس کو اثر کرے گا، اتنا کافی ہے۔ آپ اپنی زبان خراب مت کریں، آپ بد دعا مت دیں۔ تو یہ اس طرح ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی محفل میں جب وہ اس طرح بدتمیزی کرتے، بظاہر تو نہیں کرتے تھے، ڈھک چھپ کر کرتے تھے، کہ بظاہر کہتے وسما وسما اور زیر لب کہتے غیر مسمن، بد دعا دیتے آپ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اپنا نقصان کرتے تھے۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہوئے اپنی زبانیں موڑتے ہیں۔ آپ نے بقرہ میں پڑھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا کا لفظ استعمال مت کیا کرو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو، اور توجہ سے بات سنا کرو۔ کافروں کے لیے عذاب علیم بنایا ہے ہم نے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے تھے، عربوں کا عام طریقہ تھا، جیسے آپ کی ہو نا کوئی مشاعرہ، تو شاعر کو دوبارہ شعر پڑھنے کے لیے کہنے کے لیے کہتے ہیں مکرر مکرر، طے شدہ طریقہ ہے۔ تو عربوں میں ایک طریقہ ہے کہ مکرر کوئی بات کر رہا ہو اور سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں رائنا، ہماری رعایت کیجیے، کہ ریپیٹ اٹ پلیز فار اس۔ تو صحابہ کہہ دیتے، آپ دوبارہ سمجھا دیتے۔ تو یہ منافق جو تھے بدبخت، یہ کہتے رائنا، ہمارا چرواہا، اور پھر بعد میں وہی آپس میں بیٹھ کر ٹھٹھا اڑاتے کہ ویسے تو نبی ہیں، یہ تو ان کو یہ نہیں پتا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ جہالت تھی اور کیا تھا۔ تو اللہ نے پھر ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ رائنا کہتے ہوئے زبانوں کو موڑ کر رائنا کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چاہتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں عیب نکالتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی بیکار باتیں کر کے دین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رنج دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ دل سے کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور کہتے سچ مچ کہتے سنیے، توجہ سے سنیے، وَانظُرْنَا، اور کہتے کہ ہمیں دیکھیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، زیادہ اچھا تھا ان کے حق میں، وَأَقْوَمَا، زیادہ درست بھی تھا۔ نقصان اپنا کیا، لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں ایسا کرتے تو انہیں ہی نفع ہوتا، اور زیادہ صحیح طریقہ بھی یہی تھا۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ بدتمیزیاں کی ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، انہیں دور کر دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا بہت۔ یعنی یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، یا مراد یہ ہے کہ ان کے ایمان کا لیول کم رہے گا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، آمینو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے اتارا، مصدقاً، تصدیق کرتا ہے، لما، اس کی جو معکم، تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان کے نطمسا، ہم مٹا دی، وجوہن، چہرے، فنردہا، یا پھیر دے ہم انہیں، علی ادبارہا، پشتوں کے بل۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے اور تصدیق کرتی ہے تمہارے پاس موجود کتابوں کی، قرآن مجید جو تصدیق کرتا ہے توریت کی، انجیل کی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ ہم چہرے مسخ کر دیں یا انہیں پشتوں کے بل پھیر دیں، یعنی کہ قیامت کا دن، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، یعنی کہ اللہ معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کئی گروہ خنزیر بنا کر اٹھائے جائیں گے، جسم انسانوں کے ہوں گے، چہرے خنزیروں کے ہوں گے، کئی جو ہیں وہ اللہ رحم فرمائے بندر بنا کر اٹھائے جائیں گے، یہود کا ایک گروہ اور ان کے حامل ایمان کے لوگ، اعمال کے لوگ جو ہیں وہ چوہے بنا کر اٹھائے جائیں گے، متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے،
आदि भिकमंगे, पेशावर भिखारी इस हालत में उठाए जाएंगे कि उनके चेहरों पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, ढांचे हो, फेस उनके जो ना स्केलेटन होंगे, ढांचे होंगे, बाकी बॉडी इंसानों की होगी। तो इस तरह मुख्तलिफ मसकशुदा गरोह होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम आमीन। और जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम चेहरे पुश्तों की तरफ फेरते, तो जो दीन से सारी उम्र भागते रहे, जो रसूल से मुंह चेहरा छुपाते रहे, दूरी रखी जिन्होंने, तो उनकी ये सजा होगी कि उनके चेहरे पुश्त की तरफ फेर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम औ नल अनहुम, या हम लानत कर दें कमा लअन्ना असहाब सब्ती, जैसा कि लानत की हमने असहाब सब्त पर, यानी कि कयामत का अजाब आ जाए या फिर दुनिया में तुम पर हम अजाब भेज दें जैसे असहाब सब्त पर अजाब भेजा, चेहरे मसख होने का अजाब। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़ालिक, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं इससे पहले कि तुम पर लानत मुसल्लत हो जाए दुनिया की या आखिरत की, ईमान ले आओ। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर रहेगा, यानी दीन का काम तो पूरा होकर रहेगा, तुम पसंद करो ना करो, तुम चाहो ना चाहो, काम तो होना है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए। व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, इसके सिवा जिसके लिए जो चाहे बख्श दे, यानी शिर्क माफ नहीं होगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। इसके सिवा अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा बख्श देगा, और ये अल्लाह का ज़ाती अख्तियार है। वमन युशरिक बिल्लाही, जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया, फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और उस गुनाह को भी गढ़ा। तो शिर्क किसी भी किस्म का हो जी, वो झूठ ही है और शिर्क माफ नहीं होगा। अल्लाह शराकत किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। बाकी अल्लाह से हर गुनाह की माफी की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो शिर्क से दामन बचाना। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने नफ्सों को पाक बयान करते हैं। यानी लोग अपनी बड़ाइयां बयान करते हैं ना, जैसे फर्ज करें कि बैठे हुए, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलिया, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता, मैंने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये सारी ही अपनी पाकियां बयान करना है, सारी ही झूठ है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोला। हम जैसे लोग ऐसे दावे नहीं कर सकते। कभी ना कभी मसलहतन मजाक में गलती से हम झूठ भूल ही जाते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा कर ही जाते हैं, किसी को डांट ही देते हैं, बेशक बाद में माफी ही क्यों ना मांग ले, लेकिन बहुत दफा हम लोग गलतियां करते हैं। तो इस तरह के जो हम झूठ बोलते हैं, मैंने तो आज तक कभी किसी से हसद किया ही नहीं, कभी ना कभी दिल में कोई ना कोई मलाल आ ही जाता है। मैंने कभी रिश्तों में कोई फर्क नहीं किया, मेरा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कोई मेरे दिल में कभी बुरा ख्याल आया ही नहीं। सब झूठ बातें। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ असर हम पर पड़ता है। तो अपनी पाकियां बयान नहीं करनी चाहिए, ये बेकार के झूठे दावे नहीं करने चाहिए। बंदे हैं, बंदे बनकर रहना चाहिए। हाँ, हम सब में कमियां हैं, किसमें नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम औलाद आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा में जल्दी कर ले। तो गलतियां होंगी, बस माफी मांगे, अपनी कमी का एतराफ करें। लेकिन आज भी यही मसला है ना, हर कोई यही कहता है कि मुझसे नेक तो दुनिया में कोई उतरा ही नहीं। तो नासिर काज़मी कहते हैं, हर एक शख्स को दावा है पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। तो इंसान खता करते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं। अपनी तारीफें नहीं, अपनी खामियां देखनी चाहिए और दूसरों की खूबियां। तारीफ तो वो है जो अल्लाह दूसरों की जुबान पर जारी कर दे, और असल तारीफ वो है जो अल्लाह खुद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है। यानी कि तुम अपनी पाकी के गुण मत गाया करो, मैं जिसे चाहूंगा उसका तज़किया नफ्स फरमा दूंगा। तज़किया, तज़किया असल में कहते हैं कांट छांट को, दरख्त को जो आप पौधे को
جو کاٹتے چھاٹتے نا اس کی شاخیں تراشتے ہیں، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ تو انسانی شخصیت کو بھی کانٹ چھانٹ کر درست کرنا، سنوارنا۔ تو اللہ کہتے ہیں جسے بھی پاک کروں گا، جس کی بھی کیریکٹر بلڈنگ کروں گا، میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں۔ تو ایک اپنی پاکی کے گن مت گایا کرو، مجھ سے دعا کرو اور اپنے اوپر کوشش کرو، پھر میں جسے چاہوں گا اس کی اصلاح کر دوں گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ دھاگا برابر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ فتیل کہتے ہیں جیسے موم بتی کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا دھاگا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں۔ تو ایک دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی پاکی کے قصے سنانے کی بجائے کام کرو۔ اگر واقعی تم نے اپنے تزکیہ نفس پر محنت کی ہے تو ظلم نہیں ہونے لگا۔ بل انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو تو اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ۔ کون؟ مشرکین، اول مشرکین، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو بہت پاکی کے دعوے کر رہے ہیں پھر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ میرے دل کے حال پر گواہ ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اللہ جانتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ بھی پھر اللہ پر جھوٹ ہے نا، اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنانا چاہتے۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اتنا ہی کافی ہے ان کے گناہوں کے لیے، یعنی کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہی کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا ان لوگوں کو دیکھا جو کتاب میں سے حصہ دیے گئے، یعنی کہ اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی، خاص طور پر یہود، یؤمنون بالجبت، پھر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر۔ جبت ہوتا ہے جی ٹونے ٹوٹ کے جادو منتر۔ تو یہود میں جادو کا بڑا فیشن ہو گیا تھا، بہت زیادہ۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد تو بہت ہی ہو گیا تھا، آج تک ہے۔ تو طرح طرح کے تعویذ، طرح طرح کی باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، انہی سے سن کر ہمارے ہاں بھی آئیں زنبیل سلیمانی اور انگشتری سلیمانی اور سلیمانی ٹوپی اور سلیمانی قالین اور پتہ نہیں کیا کیا لغو چیزیں۔ ہمارے ہاں بھی طرح طرح کے ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے اب آج کل جو ہیں وہ چلتے ہیں، مشہور ہیں تو یہ جبت ہے جی، سارا کچھ جبت ہے۔ صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں حقیقت ہیں۔ تو کتاب کو چھوڑ کر جبت کی طرف بھاگنے والے، والطاغوتی، اور طاغوت میں ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت میں نے سورہ بقرہ میں بھی جب ہم نے پڑھا تو تب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ وہیں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ طاغوت طغہ سے ہے، طغہ سرکشی کو کہتے ہیں۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے سرکشی پر آمادہ کرے، پھر وہ چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، چاہے کوئی قانون ہو، چاہے کوئی شخص ہو، کچھ بھی ہو، وہ طاغوت ہے۔ اللہ سے سرکشی پر آمادہ کرنے والا ہر ذریعہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر وہی بات، چاہے کوئی قانون ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، چاہے کوئی تحریک ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ کرے وہ طاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی نسبت تو ان کا راستہ زیادہ صحیح ہے، یعنی یہود کہتے کہ مسلمانوں سے زیادہ کفار مکہ ہدایت پر ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ یعنی کہ دیوبندیوں سے تو کافر بہتر ہیں، یا وابیوں سے تو کافر بہتر ہے، ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ ابھی یہ خادم حسین رضوی صاحب وفات پا گئے ہیں، کیا کہوں میں، لیکن جب وہ دھرنا دیے بیٹھے تھے تو اذان ہوئی اہل حدیث کی مسجد میں، تو وہ سپیچ دے رہے تھے، تو کسی نے متوجہ کیا کہ جی اذان ہو رہی ہے، تو کہنے لگے وابیاں دی اذان ہے ایسا کی اعتبار، وہ وابی تھے سوراں دے سور نے، بیچ میں پنجابی بول جاتے تھے نا، تو کہنے لگے کہ وابیاں دی اذان ہے ایسا کی اعتبار، وابی تے سوراں دے سور نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس جملے کہ سوروں سے بھی زیادہ نجس ہے؟ کیوں؟ وجہ، آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسی گھٹیا سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ذمہ دار عالم ہوتے ہوئے؟ تو بس یہی ہے، ایک دوسرے کی نفرت میں اتنا بڑھ گئے ہیں
کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے، اور کتاب بھی ایک ہی قرآن ہوتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ یہود کی بات ہو رہی ہے، اور اوور آل پھر یہ بات ہو رہی ہے، بنیادی طور پر یہ آیات یہود کے بارے میں ہے، اور پھر ہر اس گروہ کے بارے میں جو اپنی کتاب کو چھوڑ دے اور جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ جائے، طاغوت کے پیچھے لگ جائے اور گروہ بندیوں کے چکروں میں پڑ جائے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے آپ مددگار نہیں پائیں گے۔ لعنہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دور ہٹا دینا، تو جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کو بادشاہت میں حصہ مل گیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا ہو تو یہ انسانوں کو کھجور کی گٹھلی کے سوراخ برابر بھی کچھ نہ دے۔ یعنی کہ یہ جو فتوے جاری ہوتے ہیں نا کہ یہ جہنمی وہ جہنمی، تو اللہ فرما رہے ہیں کیا میں نے بادشاہت میں انہیں حصہ دے دیا ہے جو یہ سب کے فیصلے کرتے پھر رہے ہیں؟ اگر میں نے اپنی بادشاہت میں حصہ دے دوں تو یہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ برابر بھی کسی کو کچھ نہ دے۔ کھجور کی گٹھلی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے اندر ایک سلٹ ہوتا ہے، ایک لمبا سا سوراخ ہوتا ہے باریک سا، تو اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز بھریں گے تو کتنی کائے گی؟ اگر آٹا فرض کریں آپ بھرتے کتنا کائے گا نا، چٹکی برابر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنی چیز بھی کسی کو نہیں دیں گے اگر بادشاہت میں ان کو دے دوں تو۔ معنی کیا ہے؟ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے کائنات میں۔ ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں انسانوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس نعمت پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں بادشاہت میں حصہ تو میں نے دیا نہیں، تو دوسری ریزن پھر یہی ہو سکتی ہے کہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ یعنی یہود کو عربوں سے حسد تھا نا کہ اللہ نے آخری نبی عربوں سے اٹھا دیا، اور وہ اسی ضد اور حسد میں ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ کہتے ہیں حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے نا۔ ظاہر ہے یہی بات صحیح ہے، کائنات میں حصہ تو اللہ نے دیا نہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہتیں دی، یہود کو خاص طور پر، عربوں کو بھی، مگر یہود میں نبوت رہی۔ عربوں میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو خاص طور پر یہود کی بات ہو رہی ہے کہ پے در پے نبی آئے، ان پر پے در پے نبی آئے، اور بڑی عظیم حکومتیں بھی قائم ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، داؤد علیہ السلام کی حکومت، اور بعد ازاں بھی پھر اور جو ہے روم کی حکومت اللہ نے ان کو دی تھی وغیرہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کوئی ان میں سے ہے جو کتاب پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی ہے جو اس سے رک گیا۔ یعنی کہ یہودی جو ہیں نسلاً بنی اسرائیلی جو ہیں، اگرچہ وہ ایمان والے ہیں مگر کوئی ایمان لایا حقیقتاً کتاب پر، کوئی رک گیا۔ جیسے آج ہم ہیں، ہم سب قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، مگر کچھ لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور کچھ اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے، یعنی جنہوں نے چھوڑ دیا کتاب کو، نظر انداز کر دیا، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی بالکل دیکھیں واضح آیتیں ہیں، یہ زیادہ تشریح طلب آیات بھی نہیں ہیں۔ میری آیتوں کا جو انکار کرے گا اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں پکیں گی، بدلناہم، بدل دیں گے ہم انہیں، جلودن، کھالوں کے ساتھ، غیرہا، جو اس کے علاوہ ہوں گی۔ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی ہم ان کو بدل کر نئی کھالیں دے دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک، جہنم کے عذاب کا مسئلہ یہی ہے۔ دنیا میں یہ ڈائیلاگ بعض اوقات بولتے ہیں لوگ کہ تم موت مانگو گے تمہیں موت نہیں ملے گی، دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن آخرت میں جہنم میں ایسا ہی ہوگا، کسی کو موت نہیں آئے گی، کوئی نہیں مرے گا، اور جب ایک جسم کا، یعنی کہ ایک انسان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی اسی وقت، وداؤٹ اینی ڈیلے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے ایک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی پیاس سے بے قرار ہو کر پانی مانگیں گے تو فرشتے ان کے لیے پانی لے کر آئیں گے جہنم کے گھڑے سے، اور وہ کھول رہا ہوگا پانی ٹمپریچر کی وجہ سے،
اور اس میں دھاتیں ملی ہوں گی. اتنا ٹمپریچر ہوگا جہنم میں کہ جو دھاتیں ہیں وہ پگھل پگھل کر پانی میں شامل ہو رہی ہوں گی. اس کے علاوہ جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی مکس ہوں گے, تو وہ گندا پانی ہوگا نا, اور اس پر اس کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوگا, تو نہیں پی پائیں گے, اور وہ بے بسی سے کہیں گے ہم نہیں پی سکتے. تو غضبناک ہو کر فرشتے ان کے سروں پر ڈال دیں گے, اور اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس پانی کے سر پر ڈالتے ہی اسکن جو ہے جسم کو چھوڑ دے گی, اتر جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ فرماتے ہیں کہ فوری طور پر نئی اسکن آ جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. جہنم کی اصل سزا یہی ہے. دنیا میں تو کوئی کسی پر اگر تشدد کرتا بھی ہے, کتنا تشدد کر لے گا؟ تشدد کرنے والا بھی نان سٹاپ تشدد نہیں کر سکتا, اور جس پر تشدد کیا جائے اس کا بھی ایک لیول آف سیچوریشن آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ درد ہو نا, تشدد کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت شدید درد ہوتا ہے, تو ایک لیول ایسا آتا ہے کہ ان کی نا محسوس کرنے کی حس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, دماغ نے اسے بلاک کر دیتا ہے, تو وہ درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کے گھر میں اگر سپارک ہو تو فیوز اڑ جاتا ہے, تو اسی طرح انسان کا دماغ بھی فیوز اڑا دیتا ہے تاکہ انسان کسی بڑے نقصان سے بچ سکے. اور کچھ بہت ہی ظلم ہو تو پھر اینڈ موت تو ہے. تو بہت صحیح شعر ہے میر درد کا, وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے ہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس دنیا کی زندگی کے ہر دکھ ہر غم کا علاج ہے, فائنلی موت تو ہے ہی ہے, لیکن آخرت میں کوئی حل نہیں. اللہ جہنم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر, نہ مارے گی اور نہ چھوڑے گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. تو یہی بات کہ جہنم میں سزا ختم نہیں ہوگی, کھالیں آگ کی گرمی سے پک کر گر جائیں گی اور فوراً ہی اس کی جگہ دوسری کھال آ جائے گی, اور عذاب کی شدت میں کوئی کمی اور کوئی وقفہ نہیں آئے گا. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب چکھ سکے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نئی کھال دے دیں گے. آپ دیکھیں اگر کسی کی اسکن کوئی چھوٹا موٹا برن ہو جائے اور اس کی جگہ موٹی سی اسکن آ جاتی ہے, تو وہ سینسیٹیو نہیں ہوتی, پھر وہ اوپر سے اتر جاتی ہے وہ اسکن, نیچے سے پھر نئی فریش اسکن آتی ہے, اور یہ پروسیس ہوتا ہے کئی دنوں کا یا کئی مہینوں کا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زخم کی نوعیت کیا ہے. تو وہ جو نئی اسکن آتی ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا گوشت جو ہے اس میں سینسیٹیوٹی نہیں ہے, سینسیٹیوٹی اسکن کے اندر ہے. تو اگر اسکن کہیں سے اتر جاتی ہے یا جل جاتی ہے یا کسی اور طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو وہاں پر سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. جب تک نئی اسکن نہیں آتی وہاں سینسیٹیوٹی کوئی نہیں ہوتی, تو فوراً نئی اسکن آ جائے گی تاکہ سینسیٹیوٹی کا لیول برقرار رہے. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. ان اللہ کان عزیزا حکیما, تیرا رب غالب بھی ہے, تیرا رب حکمت والا بھی, کہ اللہ چاہے تو دنیا میں سب کو ایک لمحے میں برابر کر دے, مگر اللہ کی حکمت ہے, معاملات تو آخرت میں ہی طے ہوں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے نیکوکار ہوئے, سندخلہم, ہم ضرور ان کو داخل فرمائیں گے, جنات باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کریں گے ہم, ایسی جنتوں میں جن میں نہریں جاری ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ, ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, پاکیزہ ساتھی ہوں گے. شوہروں کے لیے بیویاں, بیویوں کے لیے شوہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی مرد کی شادی 2 جنتی عورتوں سے ہوگی جو اولاد آدم سے ہوں گی. تو پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہروں کے لیے بیویاں ہیں تو بیویوں کے لیے شوہر ہیں. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے, یعنی ایسے باغات ہوں گے جن کے درخت گھنے اور سایہ دار ہوں گے. ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ان تعدوا الامانات, کہ امانتیں ادا کر دو, الی اہلھا, ان کے اہل کی طرف. اللہ تمہیں حکم فرما رہے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دے دیا کرو, یعنی کہ اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو, متعلقہ افراد کو پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, جب لوگوں میں فیصلہ کرو, أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرو. یعنی اگر تمہیں حاکم بنایا جائے, حکم بنایا جائے لوگوں میں, تو فیصلہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لو, کیونکہ نا انصافی
کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک کافر معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے، ایک ظالم معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، اب سبھی نے پڑھا سنا ہوگا، کہ ایک خاتون تھی بنو مخزوم کی، ان کا نام فاطمہ تھا، تو انہوں نے چوری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو بنو مخزوم بڑا معزز قبیلہ تھا، اب ان کو پریشانی ہوئی کہ ہماری بدنامی ہوگی، تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بڑے پیارے تھے اسامہ آپ کو، تو ان سے کہا کہ سفارش کر دو۔ تو اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ نے کہا اسامہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چور ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یاد رکھنا پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان کے امیر جرم کرتے تو چھوڑ دیے جاتے اور غریب جرم کرتے تو سزا پاتے۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم سب ایک ہی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، اس لیے ہم خرابی کا شکار ہیں۔ حکمران کرپٹ ہیں، there are no two opinions, difference of opinion in it، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن کس عہد میں حکمرانوں میں کرپٹ لوگ نہیں رہے؟ ہر عہد میں رہے ہیں، وزیر بکے ہیں، مشیر بکے ہیں، سالار بکے ہیں، مگر حالات اتنے خراب نہیں ہوئے۔ حالات کی خرابی کی وجوہات میں جو بڑی بڑی وجوہات ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایک بہت بڑا سبب عدل و انصاف میں خرابی ہے۔ غریب بندہ ایک بریڈ چوری کرتے پکڑا جائے تو اسے کوئی چھڑانے والا نہیں، اور امیر صاحب حیثیت بڑے بڑے اسکیم کر کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب تک یہ نا انصافی ختم نہیں ہوگی تب تک اللہ سبحانہ و تعالی راضی نہیں ہوں گے ہم سے۔ تو جس کو عدل کا کام ملے، یعنی کہ جو عدلیہ میں عہدیدار ہو، جج ہو، مستقل جج ہو یا کسی مقدمے کے لیے بنایا جائے، جو بھی معاملہ ہو تو لوگوں کے مابین فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، دیکھو بے شک تمہارا اللہ تمہیں قرآن کے ذریعے کتنی پیاری نصیحتیں کر رہا ہے، نعم کتنی پیاری کتنی خوبصورت نصیحتیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ بہت سنتا ہے، اللہ بہت دیکھتا ہے، جو باتیں کر رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خوف سے باز آ جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور اپنے سرداروں کی، منکم تمہارے مابین سے۔ اولی الامر، امر کہتے ہیں حکم کو، وہ لوگ جو حکم کا اختیار رکھتے ہوں۔ امیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اب امیر دولت مند کو کہنے لگے ہیں، عربی میں امیر کہتے ہیں انچارج کو، ہیڈ آف دا ٹیم کو۔ تو جس معاملے میں امیر بنایا جائے اس کی اطاعت ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، اور پھر سردار کی اطاعت ہوگی۔ ہاں ایک اصول ہے اطاعت بالمعروف، اطاعت صرف معروف کام میں ہے، تو اللہ اور رسول کے تو ہے سارے ہی کام معروف ہیں ماشاءاللہ۔ امیر اگر کوئی غیر معروف کام دے، یعنی کہ کوئی برائی کا حکم دے، تو اس کو نہیں مانیں گے، نیکی کے ہر حکم میں اطاعت کریں گے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب وہ خلیفہ بنے تو کہا کہ جب تک میں تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کے رستے پر لے کر چلوں میری فرما برداری کرو، اور جب میں تمہیں اللہ اور رسول کے خلاف حکم دوں تو اٹھا کر پھینک دو مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر ایک نک کٹا حبشی غلام، یعنی حبشی ہو، غلام ہو، ناک بھی کٹا ہو، کم حیثیت ہر اعتبار سے، نک کٹا حبشی غلام امیر مقرر کیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کے دین کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ سمجھ گئے؟ تو سردار کی اطاعت ضروری ہے، اگر امیر کی اطاعت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ تو گھر کا امیر شوہر ہے، ادارے کا امیر ظاہر ہے اس کا انچارج ہے، شہر کا امیر اس کا میئر ہے، صوبے کا امیر اس کا گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی ہو، اور ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، جو بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اللہ کے دین پر لے کر چل رہا ہے فالو ہم، اور نہیں چل رہا تو انکار کر دو، سمپل بات ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تم میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو ضد پر مت اڑو، بلکہ پلٹ کر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا ہے۔ اگر قرآن و سنت میں حل نہیں ملتا پھر رائے کی باری آئے گی،
فار ایگزامپل ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کول کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، تو دیکھنا چاہیے نا قرآن و سنت کیا بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کسی کول کا، کسی چیلم کا، کسی جمعرات کا ثبوت نہیں ملتا، تو پھر چھوٹ جانا چاہیے نا۔ لیکن کیسے چھوڑیں، سب تو اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اختلاف ہونے کی صورت میں معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، انہیں اللہ اور رسول کو دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے، یعنی اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے امراء کی یعنی امیر کی اطاعت کرو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ تو اگر تم یہ نہیں کرتے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، مومن نہیں ہو۔ اگر ناجائز طور پر اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہو تو بھی مومن نہیں ہو۔ اگر اختلاف کی صورت میں ضد پر اڑ جاتے ہو تو یہ بھی مومنوں کا رویہ نہیں ہے، تب بھی مومن نہیں۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ کس کا؟ اطاعت کا، اور اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا انجام اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتری، یعنی کہ قرآن پر اور پہلی وحیوں پر ایمان لا چکے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ یہود کی بات ہو رہی ہے اور منافقوں کی بھی، کہ ویسے تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ پر بھی اور توریت پر بھی، لیکن جب مقدمے کی باری آتی ہے تو انہیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرتے تھے، یہود کا فیصلہ توریت کے مطابق کرتے تھے۔ تو اگر کوئی مقدمہ پیش آ جاتا تو یہود پسند نہیں کرتے تھے کہ مقدمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کیونکہ انہیں توریت کے احکامات نہیں چاہیے تھے، اسی طرح جیسے آج ہمیں قرآن کا حکم نہیں چاہیے۔ وقد، اور بے شک، امیر وہ حکم دیے گئے ہیں ان یکفروا بھی، اس کے انکار کا، وہ طاغوت کے انکار کا حکم دیے گئے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم سے سرکشی کی طرف لے جائے، تو وہ قانون جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر رائج کیا گیا وہ طاغوت ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان چاہتا ہے ان یضلہم، کہ انہیں گمراہ کرے، ضلالا، گمراہ کرنا، بعیداً، دور کا۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور نکال لے جائے، یعنی کتاب سے ہٹا کر سرکشی میں ڈال کر شیطان چاہتا ہے کہ اتنا دور لے جائے کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے کلام اتارا اس کی طرف، یعنی جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تمہارا فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے، توریت کے مطابق کیا جائے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آؤ۔ میثاق مدینہ کی یہ کنڈیشن تھی جی کہ چیف جسٹس آف مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ نے یہ رول رکھا تھا کہ مسلمانوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق، یہود کا فیصلہ توریت کے مطابق۔ تو جب کسی جھگڑے میں سمجھایا جاتا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ رائت المنافقین، منافقوں کو دیکھیے، یا سدون آنکھ سدودا، وہ آپ کے پاس آنے سے سختی سے رک جاتے، یعنی کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے وہ منافق تھے اور دھوکے باز اور جھوٹے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو قرآن کے مطابق ہوگا، سچ پر مبنی ہوگا، تو آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کیا ہوتا ہے اس وقت ان کا حال جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آتے ہیں آپ کے پاس اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا ارادہ تو احسان کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا، صلح کرنے کا تھا۔ یعنی کہ یہ منافق جو تھے یہ گروہوں کے درمیان مختلف باتیں کرتے، انہیں رنج دیتے، زبان کا غیر محتاط استعمال کرتے، نتیجے میں جب کوئی آگ بھڑک اٹھتی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ انہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے کہ جی ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو، آپس میں محبت پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ کہانیاں پھر سناتے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔
اللہ تو سب کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے دلوں کا حال مجھے پتا ہے کتنی موافقت انہوں نے پیدا کر دی تھی, یہ جھوٹے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, نظر انداز کیجئے انہیں. دیکھیں منافقوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی, ہر عہد میں منافقوں کا وجود برقرار رہے گا, اور ہر گروہ ہر انسٹیٹیوٹ میں ہوگا. تو اگر ہم ان سے ہی الجھنے لگیں تو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون پتا تھا کچھ کئی منافقوں کا, اللہ نے بتا دیا تھا. عبداللہ بن ابی کا تو 100% آپ کو پتا تھا, تو کیوں آپ نے اس کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لیا؟ کیونکہ جو منافق ہے ہم جانتے ہیں نا منافق ہے, باہر والے سمجھتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ایک ہے. اگر ہم اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہم اپنے ہی لوگوں کو نقصان دیتے. اور ایسا کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال تقسیم کر رہے تھے, تو ایک بندہ کہنے لگا جو اوبویسلی منافق تھا, اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے کہ انصاف کے ساتھ بانٹیے. تو آپ نے کہا او دشمن خدا, کیا میں انصاف نہیں کروں گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اگر آپ اجازت دیں میں اس کا سر کاٹ دوں, یہ منافق ہے. آپ نے کہا عمر اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے جی. وہ یزدانی کا شعر ہے بڑا حسب حال, یہ کانٹے بھی تو فصل گل کے پروردہ ہیں یزدانی, انہیں بھی گلستان کی آبرو کہنا ہی پڑتا ہے. تو منافقوں کا معاملہ ٹیڑھا اسی وجہ سے ہے کہ ہم کیا کریں, کس طرح ڈیل کریں. تو اللہ فرما رہے ہیں منافقوں کو ڈیل کرو, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اوائڈ کرو انہیں, نظر انداز کرو, ان کی باتوں پر کان نہ دھرو, سنا انسنا کرو ان کو. وَاعِظْهُمْ, نصیحت کرتے رہیے, جب موقع ملے بات کان میں ڈال دو. کیسی نصیحت؟ دل کو نرم کرنے والی نصیحت. ان کے دل مریض ہے نا, تو دل کو نرم کرنے والی نصیحت. واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل کو نرم کر دے, رلا دے پکڑ کر. تو وَاعِظْهُمْ, انہیں نرم کرنے والی, دل کو گداز کرنے والی نصیحتیں کرو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ایسی بات کہو ان سے جو دل پر اثر کرے. قول بلیغ, دل تک پہنچنے والا, بالغ سے ہے, ابلاغ سے ہے. ایسی بات کہو جو دل پر اثر کرے, یعنی مؤثر طریقے سے نصیحت کرتے رہو اور ان کی سازشوں کو نظر انداز کرتے رہو. اللہ خود فیصلہ کرتے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی امت پر یہ حق ہے رسول کا کہ امت اس کی اطاعت کرے. تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, بات ماننی پڑے گی. اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے, آتھورائزڈ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر بے شک وہ اس ظلم, جب انہوں نے ظلم کیا, انفسہم, اپنے نفسوں پر, جاؤک, آپ کے پاس آ جاتے, فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگتے, فاستغفر لهم الرسول, رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا, لوجد اللہ توابا رحیما, اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا, مہربان پاتے. اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے, اللہ سے خود بھی استغفار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے, تو اللہ انہیں معاف کر دیتا. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, مہربان پاتے. منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان جم نہیں رہا, ہم منافقت کی بیماری کا شکار ہیں, تو چالے نہ چلتے, آپ کے پاس آ جاتے, استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے, تو اللہ معاف کر دیتا اور ان کو ٹھیک کر دیتا. لہٰذا ایک صاحب آئے آپ کے پاس اور انس کہتے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ایمان نہیں ٹھہرتا, آتا ہے اور نکل جاتا ہے. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا مانگی, اللہ سے دعا کی, اور اللہ نے اس کے دل کی کیفیت ان صاحب کے پلٹ دی. تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, جب میں یہاں آیا تھا تو آپ سے زیادہ قابل نفرت روئے ارض پر میرے لیے کوئی نہیں تھا, اور اب آپ سے زیادہ قابل محبت میرے لیے روئے ارض پر کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھے حکم دے تو میں باقی منافقوں کے نام بتاؤں؟ آپ نے کہا نہیں, جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اور جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. تو اصل میں یہ اللہ اسی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ موجود تھے ہمارے ماں بہن, تو کوئی اگر نافرمانی کرتا تھا تو آپ کی ذاتی نافرمانی کرتا تھا نا, تو اللہ نے کہا پھر آپ سے آ کر معافی مانگتے, اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی استغفار کرتے اور آپ سے بھی معافی مانگتے, آپ بھی ان کو معاف کر دیتے تو اللہ بھی معاف کر دے گا اور معاملہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ عام توبہ کے لیے نہیں ہے, عام توبہ صرف اللہ سے کی جائے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جب آپ زندہ اور موجود تھے تو کسی نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی, آپ کا کوئی حکم نہیں مانا, تو پھر معافی تو مانگیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عام افراد کے بارے میں بھی ہے کہ یعنی اگر فرض کریں کہ
مسٹر اے نے مسٹر بی کا حق مار لیا، تو خالی اللہ سے استغفار کرنے سے کام نہیں نہ بنے گا، مسٹر اے کو مسٹر بی کا حق ادا بھی کرنا پڑے گا، یا پھر ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق ہے اس کو خراب کیا تو اسے آپ سے معافی بھی اون پرسنل لیول مانگنی پڑے گی۔ فلا وربی کا، ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ وہ آپ کو منصف نہ بنائے اپنا، فی ما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں، جھگڑوں میں، ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی تنگی نہ پائیں اپنے دلوں میں، مما قضیت، آپ کے فیصلوں پر، ویسلموا تسلیما، پوری طرح انہیں تسلیم کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تب تک جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں کا حاکم، منصف، جج نہ مقرر کر لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور فیصلوں کو پورا پورا مان لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر ججمنٹ طے ہے۔ فار ایگزامپل، ہم خواتین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل نماز ادا نہیں کرے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھے گی، تو یہ شوہر کے مسلمہ حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، ہم اسے مانیں گے، ہمارے دلوں میں اس پر تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ ڈیفائن ہو پائے گا، ورنہ حقیقت یہ ہے پھر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر چونچا کریں گے تو پھر ہمارے ایمان کا کوئی لیول نہیں، چاہے ہم ڈنڈورا پیٹے کہ جی ہم بڑے مومن ہیں، نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کا حصہ ہے جی، کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں کمی اگر آتی ہے تو ایمان کا لیول باقی نہیں رہتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہمارے اوپر فرض ہے اس کو قبول کرنا، اور ہمارے دلوں میں بھی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے فیصلوں پر راضی کر دے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، اللہ اس بات کو ہمارے دلوں کی کیفیت بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ آج آپ نے نوٹس کیا کہ یہ آیات کتنی واضح تھی، اتنی واضح تھی کہ تشریح والی باتیں بہت کم تھی اس میں۔ اتنی واضح آیات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن جی عام بندے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ سب ہم نے فسانے بنا رکھے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ایک بس کنڈکٹر کے لیے ہے، ایک مزدور کے لیے ہے، قرآن ہر کسی کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔